اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الحمد للہ الذی انزل القرآن وأمرنا بترتیلہ وتجویدہ حیث قال ورتل القرآن ترتیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ آپ کے پسندیدہ پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دو عظیم معجزے عطا فرمائے، ان میں سے ایک تو شب معراج کا، جو الحمدللہ شب معراج گزاری آپ نے یقیناً عبادت کے اندر بسر کی ہوگی، روزہ بھی رکھا ہوگا، اور ایک جو ہے وہ قرآن کریم ہے جو اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اس میں ہدایت اور سراپا ہدایت بنایا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو اس انداز سے ترغیب دلایا کرتے تھے اور ان کا شوق پیدا فرمایا کرتے تھے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، بسا اوقات انسان کی زندگی کے اندر، انسان دنیاوی لہو لعب کے اندر مبتلا ہونے کے بعد اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور پھر دل کی سختی اور دل کا یہ زنگ کیسا دور ہو کہ آج کے دور کے اندر بھی ہم دیکھیں کہ ناظرین اکرام کہ دلوں کی سختی اس انداز سے ہو چکی ہے کہ ہم موت کو بھی بھول چکے ہیں، اور قبر و حشر کو بھی تو بالکل ہی بھول چکے ہیں، یوم الجزا قیامت کے دن کو بھی بھول چکے ہیں، اور اگر کوئی دین کی گفتگو کر بھی دے تو وقتی طور پر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن جو اس کا نتیجہ اخذ ہونا چاہیے یا اس سے نتیجہ جو نکالنا چاہیے کہ انسان کی زندگی میں چینجنگ آنی چاہیے، وہ نہیں آتی۔ اور آج کے دور کے اندر جبکہ مادیت کا دور ہے اور روحانیت یقیناً کمزور سے کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، اس دور کے اندر بھی ہمارے دلوں کی سختی اور ہمارے دلوں کا زنگ کیسے دور ہو، یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم نسخے سے انشاءاللہ العزیز ہمیں رہنمائی ملے گی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ بسا اوقات گناہوں کی وجہ سے، دنیاوی لہو لعب کی وجہ سے انسان کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور یہ دل کے زنگ کیسے دور ہوگا؟ فرمایا ایک تو ہے یہ گناہوں سے توبہ کرنا، اور دوسرا قرآن کریم فرقان حمید کی کثرت سے تلاوت کرنا، کیونکہ جب انسان قرآن کی تلاوت کیا کرتا ہے، اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کیا کرتا ہے، تو اس کی برکات اس کے دل میں اس انداز سے اترتی ہیں کہ اس کے قلب یعنی اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نورانیت کو پیدا فرما دیتے ہیں، بلکہ صرف اس کے قلب کو ہی نہیں بلکہ اس کی پوری باڈی، اس کے چہرے، اس کے ہاتھ، اس کے تمام اعضاء کو اللہ تبارک و تعالی منور فرما دیتے ہیں۔ لیکن کب؟ کہ جب قرآن کریم کو دیکھتا ہے، جب قرآن کریم کو سنتا ہے، جب قرآن کریم کو پڑھتا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر پڑھنا نہیں آتا، پڑھنا سیکھتا ہے تو پھر قرآن مجید اس پڑھنے والے پر اپنا اثر دکھاتا ہے، پھر اس انداز سے اس کا اثر کا اظہار ہوتا ہے کہ اس کی زندگی بدلتی چلی جاتی ہے، لائف کے اندر چینجنگ آتی ہے، کہ انسان کی زندگی کے اندر جو دنیاوی محبت ہے اور دنیا کے مال و اسباب کی محبت ہے، یہ کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر رب العالمین کی محبت، اس کے محبوب کی محبت، اور پھر ان کی تعلیمات پر عمل کرتا چلا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کے ساتھ تعلق پیدا کیجیے۔ آج کے دور کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ
قرآن کریم کی تلاوت کریں تاکہ ہمارے دلوں کا زنگ بھی دور ہو اور دلوں کی سختی بھی دور ہو، تاکہ اچھی بات جب سنیں تو اس کا اثر اس انداز سے ہماری زندگی پر ہو کہ ہماری زندگی ہی بدلتی چلی جائے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں ہم اپنے پروگرام کے آغاز میں ترغیب دلایا کرتے ہیں اور فضائل قرآن سے متعلق گفتگو کیا کرتے ہیں، اور اس میں ہم آیات قرآنی سے متعلق یا احادیث مبارکہ سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو ترغیب اور شوق دلایا قرآن کریم سے متعلق، ناظرین کرام وہ پیش کیا کرتے ہیں۔ اور ہمارا بھی یہی جذبہ ہے، تکبیر ٹی وی کا یہی جذبہ ہے، یہی شوق، یہی عزم ہے کہ یورپ بالخصوص یورپ میں رہنے والے ہر گھر تک قرآن کریم کی آواز کو پہنچایا جائے، قرآن کریم کی صدا کو پہنچایا جائے، قرآن کی تعلیمات کو عام کیا جائے، قرآنی تعلیمات کو عام ہی نہ کیا جائے بلکہ قرآنی تعلیمات پر عمل بھی کیا جائے۔ ناظرین کرام، یہی ہمارا شوق، یہی ہمارا جذبہ، یہی ہمارا عزم ہے، اور امید ہے کہ یہی جذبہ، یہی عزم آپ میں بھی یقیناً پیدا ہوا ہے اور پیدا ہوگا بھی، اور انشاءاللہ العزیز جب یہی عزم ہمارا اور آپ کا یہی عزم ہوگا تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی اس انداز سے پھر اس کی برکات نصیب فرمائیں گے۔ پھر یورپ میں رہنے والا اور بالخصوص یورپ میں رہنے والا اس انداز سے اس پر عمل کرے گا کہ انشاءاللہ العزیز جب یورپ میں رہنے والا صبح کی ابتدا کرے گا، اپنے گھر سے نکلے گا تو سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کرے گا۔ ناظرین کرام، اسی موضوع سے متعلق انشاءاللہ گفتگو چلتی رہے گی، اور آج ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ اپنا سبق آج کا سبق جو ہے وہ سورۃ التکاثر، انشاءاللہ اس کی ابتدا کریں گے۔ اور اس کی ابتدا کرنے سے پہلے میں تمام ناظرین و سامعین جو اس وقت ٹی وی اسکرین کی جانب تشریف فرما ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ باوضو ہو جائیے اور بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے قرآن کریم لے لیجئے، اور پارہ 30 میں سورۃ التکاثر، سورۃ العصر کے بعد سورۃ التکاثر ہے، اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کے سبق یعنی سورۃ التکاثر کی پریکٹس میں شامل ہو جائیے انشاءاللہ العزیز، پھر بقیہ آیتوں کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ چلتے ہیں یہاں پریکٹس کی جانب۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہوئے ہمارے ساتھ آج کے سبق سورۃ التکاثر میں شامل ہو جائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، حتی زرتم المقابر، حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون، کلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لترونها عين اليقين، ثم
لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین اکرام، الحمدللہ آپ نے سورۃ التکاثر اس کی ہمارے ساتھ پریکٹس کی، مشق کی، پوری سورت کی۔ انشاءاللہ آج ہم اس کی آیت نمبر 1 اور بقیہ جتنا وقت ہوگا انشاءاللہ وقت کے لحاظ سے انشاءاللہ اپنی سورت اس کی تکمیل کی جانب بڑھیں گے۔ اور آئیے اب ہم سورۃ التکاثر کی آیت نمبر 1 کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سے حرف پر کون سی حرکت ہے اور اس آیت نمبر 1 کے اندر کتنے کلمات ہیں۔ ناظرین اکرام، آیت نمبر 1 آپ ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ آیت نمبر 1 ہے الہاکم التکاثر۔ آیت نمبر 1 ہے الہاکم التکاثر، یہ آیت نمبر 1 ہے ناظرین۔ اور آیت نمبر 1 میں 2 کلمات ہیں، پہلے الہاکم، دوسرا التکاثر، یہ 2 کلمات ہیں ناظرین اکرام۔ 2 کلمات میں پہلے کلمے کے اندر 5 حروف ہیں، نمبر 1 حمزہ، دوسرا لام، پھر ہا، پھر کاف، پھر میم۔ تو پہلے کلمے کے اندر 5 حروف ہیں، پہلا حرف حمزہ ہے، حمزہ پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے، پھر لام ہے، لام پر جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے، پھر اس کے بعد ناظرین ہا ہے، ہا پر کھڑی زبر کی علامت ہے، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، اس کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ آپ نے پڑی زبر یعنی کہ جو زبر جو ہے لیتی ہوئی یعنی کہ پڑی زبر کہلاتی ہے، ایک کھڑی زبر کہلاتی ہے۔ تو کھڑی زبر یاد رکھیے گا، ہم نے پچھلے پروگراموں کے اندر بھی آپ کی اس جانب توجہ دلائی کہ جب بھی کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش آئے گا اس کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ 1 الف کی مقدار اس کا سمجھنا بھی بہت ہی آسان، یعنی کہ انگلی کو بند کریں اور پھر اس کو کھولیں آرام سے، تو یقیناً یہ 1 الف کی مقدار بہت آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین کاف ہے، کاف پر ضمہ یعنی پیش کی علامت موجود ہے، اور پھر میم ہے، میم پر بھی پیش یعنی ضمہ کی علامت موجود ہے۔ ناظرین دوسرا کلمہ ہے التکاثر۔ التکاثر میں پہلا حرف الف ہے، پھر لام ہے، پھر تا ہے، لیکن جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو اس صورت میں نہ الف پڑھا جائے گا نہ لام پڑھا جائے گا، یعنی التکاثر کا جو الف اور لام ہے، کیونکہ اس پر کوئی حرکت نہیں، اور تا پر تشدید کی علامت موجود ہے۔ تشدید کی علامت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اس کو ما قبل متحرک سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ یہ شاید آپ کے ذہن میں ہو، لیکن دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے یاد دہانی ہو جائے۔ یاد رکھیے گا تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، یعنی جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں، اور مشدد حرف ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، 1 مرتبہ اپنے ما قبل متحرک سے مل کر اور 1 مرتبہ اپنی حرکت کے موافق۔ تو ما قبل متحرک میم ہے، میم سے تا کو ملائیں گے، اور تا پر جو حرکت ہے زبر، پھر اس کی موافق اس کو پڑھیں گے، لیکن یاد رکھیے یہاں پر تا پر تشدید کی علامت بھی موجود ہے اور اس پر زبر بھی موجود ہے۔ اس کے بعد ناظرین کاف ہے، کاف پر بھی زبر کی علامت موجود ہے یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے، پھر سا پر ضمہ کی علامت، اور را پر بھی ضمہ یعنی پیش کی علامت موجود ہے ناظرین۔ لیکن آیت نمبر 1 یہاں آیت نمبر 1 ختم ہو رہی ہے اور اسٹاپ ہو رہا ہے، تو اس صورت میں ہم یہاں کوشش یہ کریں گے کہ جب ہم اس کو آیت نمبر 1 پر اسٹاپ کریں گے تو اس صورت میں ہم آخری حرف را کو ساکن کر دیں گے، کیونکہ را موقوف علیہ ہے۔ موقوف علیہ کہتے ہیں جس حرف پر وقف کیا جائے اس کو آخر میں ساکن کر دیتے ہیں، تو یہاں را موقوف علیہ، اس صورت میں ہم را کو ساکن کر دیں گے۔ تو ناظرین اکرام الحمدللہ آپ نے سورۃ التکاثر کی آیت نمبر 1 الہاکم التکاثر، اس کی آپ نے پریکٹس اس انداز میں کی، آپ نے اس کی حرکات کو جانا۔ اب ناظرین اکرام ہم چلیں گے اس کے جوڑ کی جانب، اس کے جوائن کرنے کی جانب، کہ ان حرکات کو، ان حروفوں کو کس طریقے سے ملا کر پڑھیں گے، اس کی ہجے کس طریقے سے کریں گے، اس کی اسپیل کس طریقے سے کریں گے، آئیے کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 1 ہے الہاکم التکاثر، پہلا حرف حمزہ ہے، دوسرا لام ہے، لام پر جزم کی علامت ہے۔ جزم کی علامت کی تقاضا کرتی ہے، جزم اور تشدید میں فرق کیا ہے؟ تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، جزم والا حرف 1 مرتبہ، یعنی پہلے ما قبل متحرک سے مل کر۔ تو اب دیکھیے حمزہ پر زبر، لام پر سکون کی علامت، تو لام کو، حمزہ کو لام سے جوائن کریں گے، حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زبر ال، ہا کھڑا زبر ہا، الہا، کاف پیش کو،
کاف پیش کو، یہ پتلا کاف ہے، یاد رکھیے. میم تا پیش مت، تا زبر تا، الہاکم التا، یہاں تا کھینچنا نہیں ہے. الہاکم التا. کاف الف زبر کا، الہاکم التکا. ثا پیش ثو، را پیش رو، الہاکم التکاثر. لیکن آخری حرف را ہے، را موقوف علیہ ہے. اس صورت میں ہم را پر جزم تصور کر کے یہاں اسٹاپ کریں گے تو اس صورت میں یہ پڑھا جائے گا، یہ آیت پڑھی جائے گی الہاکم التکاثر، یعنی کہ را پر اسٹاپ کر لیں گے. تو یاد رکھیے یہ آیت نمبر 1 کی آپ نے حرکات جاننے کے بعد اس کے جوائن کرنے کا طریقہ، اس کی ہجے کرنے کا طریقہ یعنی کہ اسپیل کرنے کا طریقہ یہ آپ نے جانا. اب ناظرین کرام اس کی پرناؤنسیشن کی جانب بڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ العزیز بریک کی جانب بڑھیں گے، اور بریک کی جانب انشاءاللہ پھر آپ سے بریک کے بعد انشاءاللہ لائیو کالز بھی لیں گے. چلتے ہیں ناظرین کرام اس آیت کی پرناؤنسیشن کی جانب. ناظرین کرام سب سے پہلا حرف ہے آیت نمبر 1 کا حمزہ. حمزہ کا مخرج ہے، یہ حروف حلقیہ میں سے ہے اور گلے کے باٹم آف تھروٹ یعنی گلے کے نیچے والے حصے اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے. عربی میں کہتے ہیں اقصی حلق، الف حمزہ قاف صاد، اقصی حلق کہتے ہیں گلے کو. اقصی حلق اردو میں کہتے ہیں گلے کے آخری حصے، گلے کے نیچے والے حصے سے، اور انگلش میں کہتے ہیں باٹم آف تھروٹ یعنی گلے کے نیچے والے حصے سے حمزہ ادا ہوتا ہے. ناظرین اس کے بعد لام ہے. لام کا مخرج، لام کی پرناؤنسیشن کیا ہوگی؟ لام کی پرناؤنسیشن زبان کا کنارہ، دانتوں کی جڑ، تالو کے جانب والے حصے سے لام ادا ہوتا ہے. اس کے بعد ناظرین پھر ہا ہے. ہا بھی حروف حلقی میں سے ہے اور یہ بھی گلے کے باٹم آف تھروٹ یعنی گلے کے نیچے والے حصے اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے. اس کے بعد ناظرین کاف ہے. کاف کا مخرج یہ حروف لہویہ میں سے ہے اور اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصہ، یعنی زبان کی جڑ آخری حصہ جو ہے اور تالو کا جو اوپر کا جو حصہ ہے نرم حصہ، وہاں سے جب ہم اس کو تالو کا سخت حصہ، معذرت کے ساتھ تالو کا جو سخت حصہ ہے زبان کی جڑ تالو کے سخت حصے سے لگائیں گے تو وہاں سے ڈنڈی والا کاف یہ ادا ہوگا یعنی کاف. اس کے بعد ناظرین ہے میم. میم حروف شفویہ میں سے ہے اور اس کا مخرج بھی بہت ہی آسان یعنی دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی ہونٹوں کے ڈرائی پارٹ سے ادا ہوتا ہے. تو یاد رکھیے ناظرین اکرام یہ آیت نمبر 1 کے پہلے کلمے کی وضاحت ہوئی کہ آپ نے جانا کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگا. دوسرا کلمہ ہے ناظرین التکاثر. التکاثر میں پہلا حرف الف ہے، یہ جوف دھان، اس کا مخرج سماعت کر لیجئے لیکن یہ لکھنے میں آئیں گے، پڑھنے میں نہیں آئیں گے. الف جوف دہن یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. لام، لام کا مخرج ہم بتلا چکے. اس کے بعد ناظرین ہے تا. تا کا مخرج یہ حروف نطعیہ میں سے ہے اور اس کا مخرج بھی بہت ہی آسان، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ. ثنایا علیہ یعنی جو سامنے کے اوپر کے جو دو دانت ہیں اس کی جڑ پر جب آپ زبان کی نوک لگائیں گے تو یہاں سے تا ادا ہوگی. اس کے بعد ناظرین کاف ہے. کاف ڈنڈی والا کاف، ہم نے اس کے متعلق آپ کو بتا دیا کہ زبان کی جڑ اور تالو کے حصے سے ڈنڈی والا کاف ادا ہوتا ہے. اور ناظرین پھر اس کے بعد ثا ہے. ثا حروف لثویہ میں سے ہے اور اس کا مخرج بھی بہت ہی آسان یعنی زبان کا کنارہ، زبان کا کنارہ اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے یعنی زبان کا سرا، اس کو اس طریقے سے سمجھ لیجئے، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ثا ادا ہوگی لیکن سافٹ کر کے ادا ہوگی. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ثا ادا ہوتا ہے. اور اس کے بعد ناظرین را ہے. را کا مخرج بھی بہت ہی آسان یعنی زبان کا کنارہ، دانتوں کی جڑ، تالو کے جانب والے حصے سے را ادا ہوتی ہے. ناظرین اکرام الحمدللہ آپ نے آیت نمبر 1 اس کی باقاعدہ الحمدللہ اس کی ہر لحاظ سے آپ نے اس کی حرکات کو بھی جانا، اس کی ہجے، اس کے جوائن کرنے کا طریقہ، اس کی اسپیل کرنے کا طریقہ وہ بھی جانا، اور ساتھ ساتھ آپ نے ہر حرف کی باقاعدہ پرناؤنسیشن کو بھی جانا. امید ہے کہ آپ کے لیے یہ آیت نمبر 1 بہت ہی آسان ہوگی. ناظرین اکرام ہم چلتے ہیں ایک بریک کی جانب اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ العزیز آپ سے لائیو کالز بھی لیں گے، لائیو کالز بھی کھول دی جائیں گی، اور ساتھ ساتھ اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنی پریکٹس، اپنے سبق کی تیاری ساتھ ساتھ میں جاری رکھیں گے. چلتے ہیں ناظرین اکرام یہاں ایک بریک کی جانب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.